الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی عزیز سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں وضو کے بارے میں چند چیزیں آپ کو بتلاؤں گا اور بڑے ہی اختصار کے ساتھ مختصر انداز میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو وضو کے لیے لازمی اور ضروری ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کو یہ چیزیں ساری سمجھ بھی آ جائیں گی اور یاد بھی آ جائیں گی۔ چلیے وضو کے بارے میں ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ وضو عبادت کے لیے شرط ہے، اور وضو کے اندر 4 چیزیں جو ہیں وہ فرض ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا 6 پارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اور سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ۔ اس کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس میں اللہ کی ذات نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو۔ نمبر 1، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دو ہو گئے۔ وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کر لو۔ وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ نمبر 4، یہ 4 چیزیں وضو کے اندر فرض ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان 4 میں سے کوئی چیز مس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان 4 میں سے کوئی ایک چیز مس ہو گئی، یا اس کو پوری طرح آپ نے صحیح نہ دھویا، ہاتھ کونیوں سمیت نہ دھوئے، یا پاؤں ٹخنوں سمیت نہ دھوئے، یا چہرہ جو ہے یہ پورا یہ سامنے جو ہے نہ دھویا، تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے یہ 4 چیزیں کر لیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، شروع میں ہاتھ دھونا گھٹنوں تک، کلی کرنا 3 دفعہ، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، پھر ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا، پھر پورے سر کا اس طرح کر کے مسح کرنا، اور پھر پاؤں دھونا، یہ 11 یا 13 چیزیں بنتی ہیں۔ یہ سنت شمار ہوتی ہیں، یعنی وضو کے اندر وہ 4 چیزیں فرض ہیں، یہ 13 چیزیں کیا ہے؟ سنت ہیں۔ اگر فرض اور سنت دونوں ملا کر ہم وضو کریں گے تو اس پر ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور وہ اجر و ثواب کیا ملے گا؟ یہ میرے سامنے حدیث کی کتاب ہے، الترغیب والترہیب اس کتاب کا نام ہے، حدیث پاک کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں سے صرف 2 حدیثیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ وضو کرنے پر اللہ کی ذات کیا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ پہلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، کہ ایک مسلمان بندہ یا مومن بندہ جس وقت وضو کرتا ہے، غسل وجہہ، اور جس وقت اپنے چہرے کو دھوتا ہے، خرج من وجہہ کل خطیۃ نظر الیہا بعینیہ مع الماء، وضو کے پانی سے اس کے چہرے کے گناہ جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے ہوتے ہیں وہ چہرے کو دھونے سے نکل جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، اور جب پھر وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے کونیوں سمیت، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، خرج من يديه كل خطیۃ كانت بطشتها يداه مع الماء، تو وضو کے پانی سے اس کے ہاتھوں کے گناہ جو اس کے ہاتھوں سے سرزد ہوئے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ اور آگے امام الانبیاء خاتم المرسلین علیہ السلام فرماتے ہیں، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، جس وقت وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے، خرجت کل خطیۃ مشتها رجلاه مع الماء، پاؤں دھونے سے پانی کے وضو کے ساتھ ہی، وضو کے پانی کے ساتھ ہی اس کے پاؤں کے وہ سارے گناہ جس میں اس کے پاؤں جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہوتے ہیں، وضو کے پانی سے وہ پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا، حتی یخرج نقیا من الثوب، یہاں تک کہ جب اس کا وضو مکمل ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ ایک وضو ہی اتنی مبارک چیز ہے
کہ صرف وضو کرنے سے کیا ہے انسان کے چہرے کے، ہاتھوں کے، پاؤں کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں، اور ان گناہوں سے مراد کیا ہے؟ صغیرہ گناہ ہے کہ وہ وضو کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک دیکھیے، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا، ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او یسبغ الوضوء، تم میں سے جب بھی کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور پھر کامل وضو سنت کے مطابق کرتا ہے، فرض اور سنتیں پوری کر کے، ثم یقول، پھر وضو کے آخر میں کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی کلمہ شہادت پڑھتا ہے وضو کے بعد، تو امام الانبیاء نے فرمایا، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، یدخل من ایہا شاء، جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اب یہاں سے دیکھیے کہ ایک وضو کتنا مبارک عمل ہے، کہ اس پر کتنے اللہ کے بے شمار انعامات ہیں، کہ انسان کے چہرے کے، ہاتھوں کے، پاؤں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، آخر میں کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، کہ جس دروازے سے مرضی تو جنت میں داخل ہو جا۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سن لیجئے کہ وضو کے آخر میں کلمہ شہادت پڑھنا ہے، تو بعض لوگ اس طرح انگلی اٹھاتے ہیں، انگلی اٹھانے کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، کلمہ شہادت پڑھنے کا ہے، اور اس پر اجر یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو آگے بھی اپنے دوست، اپنے احباب تک اس کو کیا ہے شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فوائد جو ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ اللہ کی ذات مجھے بھی، آپ کو بھی ہر قسم کی آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور ہم سب پہ اپنا فضل و کرم نازل کرے۔